السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فوزیز کچن۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوبھی کے پراٹھے، بہت ہی مزیدار سے۔ تو چلیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں پیڑے۔ جتنی آپ نے روٹیاں بنانی ہیں اس سے ڈبل آپ پیڑے کریں گے، چھوٹے سائز کے۔ میں نے 3 روٹیاں بنانی ہیں اس لیے میں نے 6 پیڑے لیے۔ پھر آپ نے لے لینا ہے گوبھی کا سالن۔ سالن آپ کا ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اس کو اچھے سے میش کریں گے فورک کی مدد سے، بہت ہی اچھے سے میش کرنا ہے کہ یہ ملائم ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے میش ہو گیا ہے۔ اگر آپ اچھے سے میش کر کے ملائم نہیں کریں گے تو روٹی آپ کی پھٹ سکتی ہے۔ اس کو ہم کر دیں گے سائڈ پہ۔ کسی برتن میں لے لیں گے خشک آٹا، اور پیڑے جو ہم نے کیے تھے ان کو ہم اچھے سے پریس کریں گے ہاتھ کی مدد سے، اور روٹی بیل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے۔ روٹی تھوڑی موٹی ہونی چاہیے، زیادہ باریک آپ کریں گے تو آپ کی روٹی جو ہے نا پھٹ سکتی ہے۔ میں سارے پیڑے اسی طرح سے بیل کے رکھ لوں گی۔ سارے پیڑے ایک ساتھ بیلنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے، روٹی آپ کی اچھی بنتی ہے اس طرح سے۔ شیلف پر اچھے سے آٹا چھڑک لیں گے، بہت اچھے سے چھڑکنا ہے، اتنا کہ ہماری روٹی بیلتے وقت جو ہے نا وہ شیلف کے ساتھ چپکے نہیں، کیونکہ اگر روٹی چپک جاتی نا تو وہ پھر بہت ہی مشکل ہوتی ہے، پھٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اس کا۔ روٹی جو ہم نے بیلی تھی وہ لیں گے، اس کی ایک سائڈ پہ خشکا لگائیں گے، اس پر میش کی ہوئی گوبھی ایڈ کریں گے۔ اس کو اچھے سے ہم نے فل کرنا ہے، اور گوبھی اتنی ایڈ کرنی ہے جو اس پر پوری آ جائے، زیادہ بھر بھر کے ایڈ نہیں کریں گے، زیادہ بھرنے سے یہ ہوگا کہ روٹی پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی ہر سائڈ کور کرنی، کوئی بھی سائڈ خالی نہیں چھوڑنی۔ روٹی کو اچھے طرح سے گوبھی کے ساتھ کور کرنے کے بعد ہم اس پہ رکھیں گے دوسری روٹی۔ دونوں سائڈ پہ خشکا لگائیں گے اور گوبھی پر بھی تھوڑا سا خشکا گرائیں گے۔ خشکا گرانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی روٹی جو ہے نا وہ پھٹے گی نہیں۔ اس طرح سے اس کے کنارے جو ہے نا وہ بند کر دیں گے، تاکہ آپ کی فیلنگ جو ہے نا وہ باہر نہ آئے۔ یہ اس طرح سے پریس کر کے ہم نے اس کے کنارے بند کر لینے ہیں۔ کوئی بھی سائڈ اس کی کھلی نہیں رہنی چاہیے، ورنہ فیلنگ جو ہے نا وہ باہر آ جائے گی۔ اس طرح اچھے سے ہم نے ساری سائڈیں اس کی بند کر لینی ہے۔ اس کی سائڈیں بند کرنے کے بعد ہم اس کو خشکے میں کریں گے، دونوں سائڈ پہ خشکا لگائیں گے اور بیلن کی مدد سے بیل لیں گے۔ بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے، زیادہ زور سے نہیں بیلنا ہے۔ اگر زیادہ زور لگائیں گے نا تو روٹی آپ کی پھٹ جائے گی، ٹھیک سے نہیں بنے گی آپ کی روٹی۔ زیادہ زور لگانے سے، بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے لگانا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ روٹی آپ کی چپک رہی ہے تو آپ تھوڑا سا خشکا اور لگا سکتے ہیں۔ سائڈ چینج کریں گے، دوسری سائڈ پہ بھی خشکا لگا کے ہم اس کو دوبارہ سے بیلیں گے۔ اچھی طرح سے بیلنے کے بعد ہم اسے توے پہ ڈالیں گے، اور توا آپ کا بہت ہی اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے۔ ٹھنڈے توے پہ روٹی جو ہے نا وہ چپک جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ توا جو ہے وہ کتنا گرم ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں۔ روٹی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تب تک نہیں چھیڑنا جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے۔
اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. جب پوری طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے آپ نے اس کو تبھی پلٹنا ہے. یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا. اب ہم اسے پلٹیں گے. اس سائڈ پہ گھی یا آئل جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ لگائیں گے. میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ گھی کا ذائقہ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا آتا ہے آئل کی نسبت. اس کی سائڈ دوبارہ سے چینج کریں گے. دوسری سائڈ پہ بھی گھی لگائیں گے. اس کو ہاف سائڈ کر کے ہم پکائیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ گولڈن سا ہو جائے. یہ دیکھیں اس کی ایک سائڈ گولڈن ہو چکی ہے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ. اسی طرح سے ہم نے اس کی ساری سائڈیں جو ہے نا وہ گولڈن کرنی ہے. اور آنچ آپ کی جو ہے نا وہ چولہے کی ہلکی ہونی چاہیے میڈیم. اگر زیادہ تیز کریں گے تو وہ آپ کا پراٹھا گولڈن ہونے کی بجائے نا جل جائے گا, بلیک بلیک سا ہو جائے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس کا. بہت ہی گولڈن سا کلر ہے. اس کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہم اسے اتار لیں گے. یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پراٹھا ہمارا بن کے تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں بہت ہی گولڈن کرسپی سا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.